دیکھنے سننے والوں کو نام کا سلام پہنچے۔ دوستو آج میں بہت کھری باتیں کروں گا، کیونکہ نہ ہی میں نے ووٹ لینے، نہ ہی مجھے کسی اور چیز کا کوئی خوف یا لالچ ہے، تو میری باتیں بالکل واضح ہوں گی۔ جس معاشرے میں جنسی تعلیم دینے پر کوئی کباہت نہ سمجھی جائے، وہاں پہ صاف باتیں کرنا کوئی میں سمجھتا ہوں بری بات نہیں، بلکہ ہم کو اس چیز پر دھیان اور توجہ دینی چاہیے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کر رہے ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں۔ دوستو، امریکہ میں، یورپ میں 80% بچے، 100 بچوں میں سے 80 بچے جو ہیں یہ بغیر شادی شدہ جوڑوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جوڑے جو بغیر شادی کے رہتے ہیں ان سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کے باوجود 2-3 منٹ کے بعد امریکہ جیسے ملک میں ریپ ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اتنی جنسی آزادی کے باوجود بھی ریپ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کبھی آپ نے جانی کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ برہنہ پن، عورتوں کا برہنہ پن اور غیر مردوں سے میل جول، اور جیسا بھی جو کچھ بھی اب آپ مزید اب کیا کہا جائے، یہ وجہ ہے وہاں پر ریپ کی۔ ان کو اکٹھے رہنے کی بھی آزادی ہے، وہاں پر ہم جنس پرستی بھی ہے، اس کے باوجود بھی ریپ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی۔ اب آپ آئیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آپ ٹی وی دیکھیں، موبائل اٹھا لیں، اخبارات دیکھیں، گلی محلے بازاروں میں دیکھیں، عورت نیم برہنہ پھر رہی ہے۔ عورت اپنی آنکھوں تک تو چلو اس نے چلنا پھرنا ہے، اس کو تو باقی جسم تو اس کو نہیں نظر آنا چاہیے۔ یہاں پر عورت کپڑے پہنتی ہے وہ بھی صرف جسم کی نمائش کے لیے، اس کی ہر چیز ہے وہ کس لیے آتی باہر؟ عورت کو اجازت ہے کہ اپنے گھر میں وہ اپنے خاوند کے لیے جیسا بھی لباس پہنے، جو بھی خوشبو استعمال کرے، وہ اس کی اجازت ہے، بلکہ اس پر اس کو اپریشیٹ بھی کیا جانا چاہیے۔ لیکن جب وہ بازار میں اسی ڈریس میں آتی تو کس لیے آتی ہے؟ اب آپ دانہ ڈالتے ہیں چھتوں پر پرندوں کے لیے، پھر آپ یہ توقع رکھیں کہ پرندے کھائیں گے نہیں۔ آگ جلاتے ہیں، آپ اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، پھر کہتے ہیں آگ مجھے کیوں جلا رہی ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم اس بات پر تو تیار نہیں ہیں کہ عورتوں کو ان کی اس حالت میں رکھیں کہ وہ غیروں کی، وہ غیر مردوں کی توجہ اور کشش کا باعث نہ بنے، تو پھر کہتے ہیں کہ عورت پر ریپ ہوتا ہے۔ میں یہ جو لاہور میں ریپ ہوا اس کی بات نہیں کر رہا، یہ تو بیچاری ہو سکتا ہے کہ غیر مرد آئی تھی، معصوم اس کو اندازہ نہ ہوا ہو، تو یہ تو بیچاری، میں اس کی صرف مذمت نہیں کرتا، اس کے متعلق میں آگے بات کروں گا۔ یہ معاشرے میں اب آپ ٹیلی ویژن دیکھیں، اب میں تو ڈرامے نہیں دیکھتا کہ مجھے گھن آتی ہے، اتنی اس کے متعلق میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اب تھیٹر کی فحاشی بھی ڈراموں میں آ چکی ہے۔ کہتے ہی ہیں، کیونکہ پاکستانی ڈرامہ تو میرے خیال میں نے گزشتہ 20 سال سے نہیں دیکھا۔ پہلے جو ان کے کلاسیکل تھے ڈرامہ، آپ کا کلاسیکل تھا، اب جب سے یہ تھیٹر اس میں گھسا ہے تو اس میں آوارگی سوا اور کچھ نہیں بچا۔ تو یہ آوارگی ڈراموں میں بھی ہے، ٹیلی ویژن میں بھی ہے۔ ٹیلی ویژن کی اسکرینوں پر بیٹھے ہوئے لوگ، ان کی لیک ویڈیوز نکلتی ہیں، کیا باتیں کر رہی ہیں، کیسے اشارے کر رہی ہوتی ہیں، پھر بھی میڈیا دوسری چیزوں پر توجہ دیتا ہے۔ میڈیا اس پر تو باتیں کر رہا ہے کہ سی سی پہ لاہور عمر شیخ نے یہ باتیں کیوں نہیں، انہوں نے بالکل سچ بات کی ہے۔ میڈیا کو اپنا دوغلا پن ظاہر کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ کیا انہوں نے رحمان ملک اور یوسف رضا گیلانی اس کے متعلق اسٹینڈ لیا ہے؟
کہ امریکن ایک عورت خاتون نے ریپ کیا، آپ کے وزیر اعظم ہاؤس اور آپ کے ایوان صدر یہاں پر زنانی ریپ ہوتے رہے ہیں، کیا نون لیگ والے ان کی یہ عزت افزائی، ووٹ کی عزت افزائی یہاں پر ہوتی ہے؟ پیپل پارٹی کے متعلق تو لوگوں کو یہ ہے کہ ان کا کلچر ہی یہی ہے، ان کی ایک سابقہ وزیر اعظم کے فوٹو، ننگے فوٹو ہیلی کاپٹروں پر نون لیگ نے گرائے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، کہتے یہ تو ان کا کلچر ہے۔ اب وہی لوگ شہباز شریف ان کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں، یہ اب کہاں پہ یہ مر گئے نون لیگ پیپل پارٹی والے؟ رحمان ملک اور یوسف رضا گیلانی کے ریپ کیسز پہ انہوں نے زبان کھولی ہے۔ ایک اگر سی سی پہ اور عمر شیخ نے بات سچی کی ہے تو یہ اب تل ملا رہے ہیں، یہ بات کرنی چاہیے، یہ دلیر لوگوں کو کام ہے اپنے زخم کو صاف کرے بجائے اس کے ڈھانپیں۔ تو میں اس سلسلے میں واضح ہوں کہ جو عورتیں ننگی پھرتی ہیں وہ اپنے جرائم کو دعوت دے رہی ہیں، وہ تو جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ جانے، ان کا کام، حکومت کا کام یہ ہے کہ بغیر کسی دباؤ میں، بغیر ملامت کرنے والی ملامت کے، جو بھی اس جرم کے مجرم ہیں ان کو سنگسار کرے، چوکوں میں ان کو زمین میں گاڑ کر پتھروں سے ان کی موت کی جائے، سنگسار کے مجرم کی یہی سزا ہے، اور اس کی لاش جب تک گلے سڑے نہیں اسی چوک پر لٹکتی رہنی چاہیے۔ یہ لوگ بکواس کرتے ہیں کہ ادھر جرم بھی ہو تو اس کو بھی پھر موت نہ دی جائے، یہ دوہرے رویے یہاں پر نہیں کر سکتے، اور جو چیز اپنی غلطیوں سے پردہ ڈالتے ہیں یہ بھی ایک جرم ہے۔ عورتوں کو روکیں کہ وہ برا نہ پا باہر نہ نکلیں، اگر نکلیں گی پھر یہ گوشت پڑا ہوگا تو پھر کتے بھی اس پر آئیں گے۔ عمر شیخ، میں آپ کی حقی سچی بات پر آپ کی تعریف کروں گا کہ آپ نے حق بات کی ہے، یہ معاشرے کو کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ سنگسار، کوئی مجرم کو کوئی رعایت نہیں ملنی چاہیے۔ اور یہ رحمان ملک اور یوسف رضا گیلانی، ان کا بھی جب تک کیس صحیح نہیں جب تک ان کی پوزیشن واضح نہیں ہوتی، ان کو خود کو چاہیے، ان کے پارٹیوں کو چاہیے کہ ان کی اسمبلی کی رکنیت معطل کرائیں۔